سکنا مینز رہائش دینی ہے. اس کے اوپر شرعی طور پر واجب ہے کہ اس کو ایک پرائیویسی کا کمرہ دے. اگر اس کی استطاعت میں نہیں ہے تو اس کو شادی کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے. مفتی صاحب نے تو کمال باتیں کی ہیں سر. شادی کرنے کی اس کو اجازت ہی نہیں ہے. صاحب آپ کے ہاں یہ انڈیا پاکستان میں سلام کریں ان عورتوں کو، ان کو حقوق معلوم نہیں ہے، اس لیے خوشی سے چل رہی ہے بات، تو ان کو زیادہ پریشان نہ کریں بلکہ نبھانے کی کوشش کریں. میں نبھانے کے لیے پہلے تو سب سے پہلے سیدھے حق بیان کروں نا. لیکن آپ نے کیا حق بیان کیا؟ حق بیان نان، نفقہ، سکنا. اس کے بعد اب جو علامہ صاحب نے فرمایا کہ ہمارا معاشرتی سسٹم، پھر مفتی حنیف قریشی صاحب نے فرمایا، تو علامہ صاحب ہم جب مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں جاتے ہیں، ان کے گھر کو دیکھتے ہیں، تو ان کے مبارک گھر میں جو ان کی پیاری صاحبزادی ہیں سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جب مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے نکاح میں جاتی ہیں تو اپنی گندم کو، اپنی جو کو خود پیستی ہیں. ہاتھوں میں گٹے پڑ جاتے ہیں. ہاتھوں میں گٹے پڑ جاتے ہیں، چکی چلاتی ہیں، اپنا کام خود کر رہے ہیں. تو تسبیح فاطمہ وہیں سے آئی. جی ہاں. 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر. پوری امت کو مل گئی کہ جو گھر والیاں تھک جائیں وہ یہ وظیفہ کریں. شرعی طور پر واجب یہ ہے، لیکن معاشرتی سسٹم یہ ہے. یہ دونوں باتیں. ایک بات اور میں آپ کو آخری ایک حدیث میں آپ کو سناؤں، جو ابھی والدین کو الگ کر دیا کہ کیا کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عورت پر سب سے بڑا حق اس کے شوہر کا ہے، اور شوہر پر سب سے بڑا حق اس کی ماں کا ہے. یہ حدیث واضح الفاظ ہیں. شوہر پر سب سے بڑا حق اس کی ماں کا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اب وہ اس نے جنا شادی کر دی تو اب اس کو دے دیا، ایسا بھی نہیں ہے. اور اگر شوہر کی ماں نہ ہو تو پھر اس کی ساس وہ حکمی ہے. وہ حکمی ہے. حقیقی طور پہ یہ ہے. دیکھیں نا قرآن کی آیت میں بیویوں کے لیے کیا فرمایا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان سے تسکین پاؤ. اور جو عورت جی جاری. اور آخری بات میں پھر آپ آخری بات یہ ہے کہ فقہ حنفی کے نزدیک جو علامہ صاحب مجھے اشارہ فرما رہے تھے کہ آپ یہ مسئلہ بیان کریں کہ شوہر کے بچے یا بیوی کے بچے الگ الگ نہیں ہوتے، میاں بیوی کے بچے ہیں، ٹھیک ہے. تو پالنا تو بیوی پر ہی ضروری ہے. اگر طلاق بھی ہو جائے تب بھی بیوی کے ہی حوالے کیا جائے گا 7 اور 9 سال تک، وہی پالے گی. تو آپ جو ہے فقہ حنفی میں یہی ہے. اب آپ کچھ کہہ رہے تھے. فقہ حنفی میں یہی ہے بھائی. نہیں انسان کا نہیں، یہ شریعت کا قانون ہے. پاکستان کا پاکستان کا شرعی قانون یہ ہے کہ یہ بیوی پر اس کے بچے یعنی شوہر کے بچے جو اس سے پیدا ہوئے، کسی اور سے پیدا ہوئے نہیں، اس کے پیدا ہوئے، یہ بچے پالنا ضروری ہے. طلاق کے بعد پالنا نہیں. طلاق کے بعد بھی بھائی 7 اور 9 سال تک اس کو پرورش کے لیے دیا جائے گا. خرچہ شوہر اٹھائے گا. ضروری نہیں ہے جی، ضروری نہیں ہے مولانا، ضروری نہیں ہے. ضروری نہیں. آپ کچھ کہہ رہے تھے، پھر زاہد ملک صاحب آخری فیصلہ سنائیں. 2 باتیں میں اور وہ اجرت نہیں جو کہا گیا اجرت نہیں لے سکتی، انہوں نے فرمایا مفتی صاحب نے، تو اجرت وہ لے سکتی ہے. فقہ جعفریہ میں جو ہے، فقہ حنفی میں بھی یہی ہے. فہم عبارت میں کہیں مسئلہ ہو رہا ہے. 2 باتیں عرض کرنا چاہ رہا تھا. ایک تو یہ کہ عورت کو آٹا نہیں دو بلکہ پکا پکایا لا کے دو. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم بول چینل پر بیٹھ کر یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں، اس کا اثر بول چینل پر بھی آنا چاہیے. اور آج افطاری کے پیکٹ ہمارے بیگ میں ڈال کے ہمیں ہاتھ میں دینے چاہیے تاکہ مفتی صاحب کی بات کا اثر ہو اور ہم وہاں جا کے بولیں کہ جی یہ اس تقریر کا اثر ہے. ایک یہ بھی. دوسری بات یہ کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیسا کہ مفتیان کرام نے کئی مثالیں دی وسلم کے دور مبارک کی، اور آخر میں حضرت فاطمہ الزہرا کی مثال بھی دی، اور وہ مثال بالکل اس کے خلاف جا رہی ہے. اس زمانے میں تو چکی تک وہ پیس رہی ہیں، آپ یہاں ہوٹل سے کھانا لا کے دینے کو فرض قرار دے رہے ہیں.
اور دوسری بات تعلیف قلب کے لیے کر رہے ہیں، دیکھیے نہیں انہوں نے بتا دیا کہ وہ معاشرتی اور اخلاقی بتایا چلے وہ ڈبہ میں دے دوں گا نا، آپ لے جائیے گا، ڈاکٹر صاحب دو دے دیجیے گا ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے، جزاک اللہ آپ کی سفارش کا، بات یہ ہے کہ معاشرے کی گاڑی، میاں بیوی کی گاڑی کچھ لو اور کچھ دو کے اصول پر چلتی ہے، ٹھیک ہے، بالکل یہ ون وے نہیں چلتا ہے۔ صحیح ہے۔ اگر بیوی یہ سمجھے کہ بس میرے ماں باپ والے ناز یہیں ہوتے رہیں گے اور مجھے کرنا کچھ نہیں ہے، سر پہ پٹی باندھوں اور بولوں سر میں درد ہے، اور وہ لیٹ جائے اور ساس بولے گی یہاں ٹھیک ہے بٹیا کے سر میں درد ہے، ایسا نہیں، آپ کے پاس 2 منٹ ہے، یہ کچھ لو اور دو پر گاڑی چلے، 2 منٹ ہے نہیں تو یہ ہماری باری آتی ہے تو منٹ شروع ہو جاتے ہیں، یہ کیا چکر؟ ان کے آپ کو نہیں کہا بھائی، آپ کو نہیں کہا۔ ڈاکٹر صاحب میں عرض کرتا ہوں کہ بہت سے حقوق حضرات علماء کرام نے یہاں بیان کیے ہیں، یقیناً سب کا احاطہ ممکن بھی نہیں اور احاطہ کیا بھی نہیں جا سکتا۔ قرآن و سنت میں دونوں کے حقوق کا تذکرہ موجود ہے، اور ان حقوق کو حضرات محدثین مفسرین نے اور لوگوں نے کتابیں مدون کی ہیں۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم شادی کی تاریخ کا تعین کرتے ہیں، یہ ہمارا جتنا ڈاکٹر صاحب جھگڑا ہو رہا ہے یا جو سوال آیا ہے، سوال یہ ہے کہ بچے اور بچی کو اپنے حقوق کا ہی نہیں پتہ۔ سوال صرف یہ ہے کہ جب شادی کی تاریخ کا تعین ہو، جب بچے شادی کے اہل ہو جائیں تو آپ کو اتنا وقت مل جاتا ہے، تو آسان یہ ہے کہ جو ہماری بیٹی جانے والی ہے وہ اپنے حقوق کا مطالعہ کرے اور بیٹا اپنے حقوق کا مطالعہ کرے۔ اگر دونوں سنت نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا جو اللہ کے نبی نے ان کے لیے دی ہیں، اگر وہ ان کا مطالعہ کریں اور جو اللہ کے نبی نے ازواج مطہرات بنات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات ہیں وہ ان کو پڑھیں، یعنی وہ اللہ کے نبی کو بحیثیت خاوند کے پڑھیں، اور جو خواتین ہیں وہ اللہ کی بیویوں کو بحیثیت عورت کے پڑھیں، اور بیویوں کا لفظ الیاذ باللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو وہ بحیثیت بیویوں کے پڑھیں، تو میرا یہ خیال ہے سارے جھگڑے حل ہو جائیں گے۔ میں اس کے لیے ایک پیشکش کر دوں، زاہد ملک صاحب، مفتی عابد مبارک صاحب اور قاری صاحب بیٹھ جائیں، ایک کتاب لکھیں، بول چھپوا دے۔ کتابیں لکھی ہوئی ہیں جی شیخ، کتابیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن میں ویسے مفتی عابد مبارک صاحب کی باتوں سے بڑا متاثر ہوں اور آپ کی باتوں سے بہت متاثر ہوں۔ وہ خاص طور پہ آپ نے جب یہ کہا نا کہ بچہ کس کا ہے، جو پوچھا جاتا ہے کہ تم کس کے بیٹے ہو، امی کے ہو کہ ابو کے ہو، اور ڈاکٹر صاحب آج کل کورس بھی کرائے جاتے ہیں حقوق زوجین، لیکن مفتی حنیف قریشی صاحب نے بھی ایک بات زبردست کہی ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے کہ طلاق کے بعد، یہ اس پہ بھی بات ہونی چاہیے، اس پہ ایک پڑھ لیتے نا، آج پڑھ لیتے، کل کر لیں، پڑھ لیتے۔